تھینک یو سو مچ اگین فار جوائننگ اس. اور جس طرح سے لاسٹ ہمارا سیشن رہا تھا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر پر, تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے, اور مینٹل ہیلتھ پر ہماری کوشش رہتی کہ زیادہ سے زیادہ بات ہو. تو جو سلسلہ ہمارا پچھلے پروگرام میں رہا تھا چاہیں گے اسی کو کنٹینیو کریں. تو ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایک یعنی پرسنالٹی کے اندر ایک جو بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیکٹک جو وہ یوز کرتے ہیں وچ از گیس لائٹنگ. فرسٹ آف آل تو وہ لو بامبنگ سے آپ کو ٹریپ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ہم پہلے بات کریں کہ لو بامبنگ کیا ہے, اینڈ دین پھر اس کو بھی بتائیں کہ گیس لائٹنگ کیا ہے اور کس طرح سے وہ کرتے ہیں. اچھا چلیں لو بامبنگ کا سے اس کا وہ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ جو ہے سائیکالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے ہماری ڈارک سائیکالوجی. تو یہ ڈارک سائیکالوجی کا ہی ایک برانچ ہے, اور اس میں مینوپولیشن ہوتی ہے, اور مینوپولیشن ہوتی ہے تھرو ایموشنز. ایموشنلی آپ کو جیسے کنٹرول کر لیا. لو بامبنگ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو مثلا ایک شخص ہے اور وہ ایک دن میں 200 300 400 500 میسیج بھی دے رہا ہے, اور جب آپ اس کو رسپونڈ کریں ایکسیسو اٹینشن. ہاں, اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی یوٹیوب پیج ہے یا کوئی بھی اس طریقے سے سوشل میڈیا کے کسی سے آپ جو ہے اگر اٹیچ ہیں, تو سب سے پہلے اس کو کمنٹ دے رہا ہے اور تھمز اپ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کچھ ہے. اب اس کا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نارسسٹک پرسنالٹی کے جو ہم نے کیٹیگری کی تھی, ان کا یہی ہے کہ اگر ہم 1 to 10 کا اگر اسکیل دیں تو یہ جو بھی ان کی جو لو کا افیکشن ہے یہ سارا کچھ ہے وہ ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ فیک ہے, اور وہ 1 to 3 کیٹیگریز میں. اب دوسرا جو انیبلر ہے یا وکٹم ہے یا جس کو امپیتھ کہتے ہیں, وہ بیچارہ اس چیز میں جو ہے نا ان کے وہ ہو جاتا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا کہ اس سے زیادہ کوئی دنیا میں کوئی جو ہے اس کا چاہنے والا نہیں. اب سچویشن ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کسی کا کوئی بریک اپ ہوا ہے, کسی کی کوئی سمجھ لیں کہ ڈیتھ کا کچھ ایسا سلسلہ ہے, یا ایموشنلی بھی ویک کنڈیشن میں ہے. ہاں, وہ بہت ہی ایموشنلی ڈسٹربینس ہے اس کا, وہ ہے تھاٹ پروسیس میں یہ سارا کچھ ہے. تو اس طریقے کی کسی بندے کی وہاں پر انٹری ہوتی ہے, اور انٹری ہونے کے بعد جو اس کے جو ٹولز اینڈ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ میں وہ میں اس طریقے سے ہاں بمبارڈمنٹ آف کمپلیمنٹس. ایگزیکٹلی. تو اب وہ پریزنگ وہ کر کے انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں یہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن جو میں نے بات شروع کی کہ 1 to 10 کے اسکیل میں یہ 3 کا جو ہے اسکیل سے زیادہ یہ آگے جاتے ہی نہیں. ایکچولی ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے, وہ چاہے لسٹ ہو سکتی ہے, چاہے وہ فزیکل انٹیمیسی ہو, چاہے فائنینشیل ہو, چاہے کوئی اور پاور کا وہ لو وغیرہ کا تو بالکل وہاں ہوتا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مقصد ان کا پیچھے چھپا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس کا ایک میری اپنی مقصد ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی اسٹریٹجیکل ڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن یہ 30 اور 40 کے بیچ میں جو ہے نا یہ ہمارے یہاں جو ہے آج کل ہو رہا ہے یوتھ کے یہاں, اور یوتھ کے, اور آپ دیکھ لیں گے کہیں نہ کہیں اس کا جو سلسلہ ہے نا وہیں سے جا کے ہوتا ہے, اور اینڈ جو ہے پھر اس کا ایک ہاریبل ہوتا ہے لو بامبنگ میں. دس از ناٹ ٹرو لو, کچھ نہیں, یہ بس ایک جسے کہتے ہیں. میں چاہوں گی اس کی ڈیوریشن پہ بھی بات کی جائے, کیونکہ شروع میں تو بہت زیادہ آپ کو اٹینشن بھی دی جاتی ہے, آپ کو بہت زیادہ کمپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں, اینڈ دے شو کہ آپ کو وہ سب سے زیادہ سمجھتے بھی ہیں, اینڈ دے یوز پراپر ٹرم وی آر سول میٹس یا وی آر بیسٹ فرینڈس. سو کتنے ٹائم ڈیوریشن تک کے یہ ڈرامہ چلتا ہے, اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا اس میں کیا کردار ہے. دیکھیں ڈرامہ زیادہ عرصے تک یہ نہیں چلتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ادر سائڈ کے جو ایکشن ری ایکشن کاز اینڈ افیکٹ والی میں نے بات بتائی کہ 500 میسیج بھیجے, یہ کیا وہ کیا فلانا, اس کے بعد ان کی طرف سے بالکل ایک طریقے سے گون آن دا ونڈ والی بات ہو جاتی ہے. وہ بندے کا اس کا کسی کا یا بندہ بندی کو اس کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے, کوئی بھی اس کی خبر نہیں ہے, کہاں جا رہے کدھر جا رہے ہیں, کچھ نہیں, کوئی بانڈنگ کچھ نہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاں بھائی کہاں ہو, یہ کچھ نہیں, بلینک. سوشل میڈیا کا تو بہت ہی زیادہ ایکسیس ہو گیا ہے, یعنی کہ ایزی ایکسیس جسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے اس پہ آئی ڈی پہ جا کے اور وہ جس طریقے سے وہ دیکھ لے اور پھر وہ وہاں سے اسپیمنگ شروع کر سکتا ہے, کامنٹ شروع کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. یعنی کہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا بریک دا آئس والی بات ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے کوئی اب ایسا کوئی موضوع یا کوئی بہانہ یا اولڈ فیشن جیسے ہوتا تھا کہ صرف ریل شیئر کر کے اس پہ بات کرنا شروع ہو گیا. بالکل جو ہے دیر آر سو مینی ویز. تو وہ وہاں سے بس جو ہے وہ ساری چیزیں, اور پھر جس طرح آپ نے یہ جو سول میٹ اور یہ سارا کہا, وہ ایسی کہانیاں گڑھ کے اسی طریقے سے کہ میں وہ فلانا. بیسیکلی وہ یہ نا کہ انسان بروکن ہارٹ ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے اس ایموشن کو کیش کیا, اور اس ایموشن کی انکیشمنٹ کے بعد وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کریٹ ہوئی,
اور پھر وہ دلدل والی بات اس میں ہو جاتا. جب یو آر فلی ٹریپڈ تو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. اچھا, ٹریپ کا بھی تھوڑا سا مطلب ٹریپ سے مراد ہے کہ بالکل آپ کو ایک طریقے سے آپ کی سیکنڈ نیچر, ایک آپ کی جسے کہنا چاہیے انڈسپینسیبل آپ کو بنا دیا کہ مطلب جیسے انیبل وکٹم میرے سامنے کہ یار میرے بغیر یہ سب چل نہیں سکتا, میرے بغیر یہ بندی چل نہیں سکتی, یا میرے بغیر وہ نہیں, میں نے اپنا سارا کچھ جو ہے نا اس کے اوپر حاوی ہو گیا, میں اس کو جیسے چاہوں, یعنی کنٹرول پینل اب میرے پاس ہے. تو سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تو ایک طریقے سے نرسری جسے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہ والا کام جو ہے ہو رہا ہے, یعنی وداؤٹ اسٹرگل. اور یہ والی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے اس سے لے کے آپ کچھ بھی کر دیں. ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ وہ اپنی جو ہے تعریف, اس کو توضیع اور یہ ساری چیزیں پسند ہیں, وہیں سے انہوں نے لے کے گیج بنایا اور وہ جو ہے لو بومبنگ والے اس میں وہ. لیکن یہ فلرش نہیں ہوتا, یہ 3 تک پہ آ کے جو ہے نا فلرش ہو تو یہ ٹرو لوگ ہیں. یہ 3 سے آگے اس کا جو ہے کیٹیگری بڑھتی نہیں ہے اس میں. اور دے رش ایوری تھنگ, یعنی کہ آپ سے بہت زیادہ فرینڈشپ ہے تو بیسٹ فرینڈ آپ کو انہیں بننا ہے. اگر آپ کے فرینڈز ہیں آپ کو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ کنیکٹڈ رہیں, اور آپ کا جو ایک فرینڈ سرکل ہے اس سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور مجھے قریب سمجھو. اینڈ دین جب آپ سب چیز کو کٹ آف کرنا شروع کر دیتے ہو, یعنی لمٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, اور ان کے ساتھ بانڈنگ بہت زیادہ یعنی ان پر بیس کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اپنا موڈ بھی, اپنی ایوری تھنگ, آپ سب سے پہلے اپنی نیوز, کوئی بھی نیوز ہو آپ وہ دینا چاہیں گے ان کو. یہ سب جب ایموشنلی آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو, اس کے بعد پھر گیس لائٹنگ کب اسٹارٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں گیس لائٹنگ کا تھوڑا سا ہم اس سے ذرا سا دور, اس کو ہٹا کے ہم ذرا سمجھ لیں. بالکل. ایکچولی گیس لائٹنگ کا جو میں نے ریسرچ کی یہ سارا کچھ 1940 میں ایک فلم تھی, بلیک اینڈ وائٹ ایرا کی تھی, گیس لائٹنگ. اچھا, اس میں وہ ہیرو ہے, اس کی آنٹی کا مرڈر ہو جاتا ہے اور وہ پھر اسی گھر میں آتا ہے اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے. گیس لائٹنگ از اے کاز آف ڈارک سائیکالوجی. ٹھیک ہے نا, یہ بھی وہی والی چیزیں کہ یا تو اس کی ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. جو جسے کہنا چاہیے جو گیس لائٹر ہے, پہلے میں اس کی میں بات کروں. بالکل. اس کا یہ ایک ہے کہ اس کا چائلڈہڈ کوئی ٹراما ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اس طریقے سے فوبیا, فیئر یا کچھ اس طرح ہوتا ہے, یا اس کی براٹ اپ میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. اور پرٹیکولرلی ان کا کہ جو سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں یا پیرنٹ ہیں, اور پیرنٹ کی وہ نیگلیکٹڈ چائلڈ ہیں, وہ ورکنگ میں ہیں, اور وہ میڈ یا کچھ جسے کہتے ہیں ہاؤس کیپر, وہ ایموشنل سپورٹ نہیں دے پا رہے. ایگزیکٹلی. اب وہ ان کا, اور خاص طور پہ جن کی سبلنگ نہیں ہوتی, وہ اس طریقے کا جو ہے نا ان کا جو مائنڈ فریم ایسا ہو کہ پھر جو ہے وہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ڈارک سائیکالوجی جس طریقے سے کہتی ہے کہ وہ کچھ علم کو سیکھتے ہیں. مثلاً اس کی وہی مثال ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی بھی قانون نافذ کرنے تو کیا مقصد ہے کہ کیا وہ لڑ نہیں سکتا, کیا وہ کرائم نہیں کر سکتا, کیونکہ ساری جو ہے وہی والی بات ہے کہ جو مینٹیلٹی کو جو اس کی پرسیو ہے, جو اس کا جس طریقے سے اس کی مائنڈ کی نیوروپیتھی ہے جو بنی ہے, وہ اسی کو لے کے چلے گا. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کا ان کا مطالعہ کر کے بائی نیچر کہ یہ چیز ہے, اور وہ جو ہے اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں گیس لائٹنگ میں وہ ہو جاتے ہیں. اب ان لوگوں کے جو پیرامیٹرز ہیں کچھ بڑے, تھوڑے سے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں ذرا سا. نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا دے آر لائر, جھوٹ بہت بولتے ہیں. جھوٹ سے مراد ہے کہ یہ آپ کو اس طریقے سے اور کبھی ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کریں گے. دوسرا یہ تھا کہ ان کا وہ پرانی چیزوں کو لا کے اور اس کو جیسے کہتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے ایک چیز ہوئی اور آ کے وہ لے کے آ گئے. یعنی ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کو پرووک کریں تاکہ وہ چیخے چلائے, اور پھر وہ یہ کہیں گے دیکھو میں یہی بات کر رہا تھا کہ یو آر رائٹ, یو آر رانگ, اینڈ دیٹس وائی آئی وڈ سے کہ یو آر رانگ. یہ دیکھو اپنا تم ایکسٹرا سینسٹیو ہو یا تم بلا وجہ پاگل ہو رہے ہو. ہاں, یہ کس طریقے سے تم نے ییلنگ کری ہے, ڈونٹ ییل, اور یہ وہ فلانا. اب وہ جو سامنے والا وکٹم کہہ لیں یا ان پہ, تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتے ہیں یار میں کیا کروں, ایک تو غلط بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے, ہاں, اور میں کس سے کہوں کیا کہوں. ایگزیکٹلی. اچھا, ان کا یہ تھا کہ یہ بات کو ٹویسٹر بڑے اچھے ہوتے ہیں. یعنی ایک بات ایک چیز چل رہی ہے, چلتے چلتے موضوع کو ایک دم انہوں نے 90 ڈگری کا کہیں سے کہیں لے کے وہ بات کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو بات تھی کوئی کچھ اور ہو رہی تھی, اس کا اس سے کیا ریلیشن. وہ بالکل اس کو کنفیوز کر دیا کہ یہ جو ہے یہ دوسری بات ہے, اور اس میں کر دیا ٹو دی پوائنٹ. تو یہ بات کبھی کر نہیں سکتا, فلپ کرتے رہتا ہے. ہاں, تو اس طریقے کی کچھ
چیزیں ان کی ہے کہ جو ان کے جیسے کہنا چاہیے کہ لائف پیٹرن کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور ایک جو سب سے ڈینجرس چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انیبلرز ہیں یا امپیتھ ہیں یا وکٹم ہیں جو بھی ہیں, ان کی جو فیملی کے جو لوگ ہوتے ہیں یا ان کے فرینڈ سرکل کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اپنے سامنے اپنا آپ کو ایسا پورٹری کرتے ہیں اور اتنی ان کی جو ہے نا جسے کہنا چاہیے کہ مائنڈ کوڈنگ کر دیتے ہیں کہ دوسرے کو یہ غلط ثابت کر دیتے ہیں, اور وہ بھی انہی کی زبان بولتے ہیں. اور جس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی وہ فلاں اس طرح ہوا, تو وہ جو ان کے دوست یا وہ جو اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یار چلو کچھ میں تھوڑا سمپیتھی گین کروں, کہتے ہیں نہیں یو آر رانگ, ہی از رائٹ. آپ یہ بتائیں کہ اس شخص کے دل کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ Exactly. یعنی ٹوٹلی وہ بالکل شیٹرڈ فیل کرے گا آبویسلی. جو اب اس کے فرینڈ سرکلز کے ہیں یا فیملی کلوزسٹ ون ہیں, وہ تو ان کے ساتھ تو اس طرح سے پیش آ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی ایسی امیج ہیروئک امیج پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی غلط کسی کے ساتھ کیا نہیں. ہاں. اچھا, اب جو سب سے جو خطرناک جو چیز ہے جو وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ذہنی مریض بنانے کے چکر میں لگ دیں گے. مثلا ایک دم یہ لائٹ جیسے خود کچھ بند کر دی ہے, کچھ ایسا وہ کر دیا, تو آپ کو کہا کہ لائٹ کیوں بند ہو گئی, تو مجھے ضرور کچھ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی. اوکے. یا ایک دم ایسے کہا کہ بھئی آپ کے پیچھے جو تصویر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, پیچھے کوئی تصویر نہیں. ارے بھائی میں نے دیکھا ہے تصویر اس طریقے سے, وہ خود ہی دروازے کا لاک کچھ اس طریقے سے کر دیا کہ بھئی یہ تو میں نے تو نہیں, یہ تو بند کیا تھا میں نے. یا ایک ہوا کا جیسے جھونکا آتا ہے تو یہ کہ یہ تو کچھ لگ رہا ہے مجھے. تو وہ بندہ بیچارہ اسی چکر میں سوچ کے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ ہوتا ہے کہ یو آر ہیلوسینیٹنگ. ایگزیکٹلی. وہ ہیلوسینیشن میں وہ بیچارہ اس حد تک ہوتا ہے کہ یار میں ہی غلط ہوں. اب اس میں جو مین جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی زیرو ہو جاتی ہے. مقصد آپ ایک اچھے جو ہے اسکرپٹ رائٹر ہیں, ایک اچھے آپ ڈرامے لکھنے والے ہیں, ایک اچھے سنگر ہیں, جو کچھ بھی, آپ بالکل زیرو پہ آ جائیں گے. آپ کی آئیڈینٹی کچھ نہیں ہوگی. آپ جسے کہتے ہیں نا ایک پیسیو موڈ میں آ جائیں گے, یار میں یہ کام کروں نہ کروں. سیلف اسٹیم آپ کی زیرو, سیلف کانفیڈنس آپ کا زیرو, یہ تمام چیزیں زیرو کر. اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بالکل بندے کو آسمان سے بالکل نیچے لے کے آ جاؤ. وہ ٹارگیٹ ہی ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ وہ سپیریئر ہیں, اینڈ دین پھر ان کو اپنی سٹیج پہ لے کر آتے ہیں, اینڈ دین پھر بالکل نیچے گرا دیتے ہیں. اب وہ جب نیچے گر گئے نا, وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے. وہ پھر کس طریقے سے اس نے اپنی آئیڈینٹی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر اجازت دیں تو ایک اسٹوری میں, اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ پاکستانی یہ یو اے کا مسئلہ ہے کہ باپ اس کا فلپینو اور ماں اس کی ویتنامی. اچھا, کلچر الگ الگ ہے. ایسے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا فلیٹ نوز والے ایک ہی لوگ ہیں, یہ وہ نہیں, ان کا الگ. ماں باپ نے مجھ سے جو ہے ایک طریقے سے کہ یہ نارسسٹک جو ہے پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے چائلڈ میں. ٹین ایج میں تھا وہ, 17 یا اس کی. پہلے میں نے بچے سے ساری چیزیں جو بھی اس کا بیہیویئر اور یہ وہ فلانا, اور ہمارا ایک چیز ہوتی ہے ہم لوگوں کو اس میں ہماری مائنڈ سائنس میں, اور اس کو ہم لوگ مسل ٹیسٹنگ کہتے ہیں. مسل ٹیسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم بالکل اپنے مائنڈ کو کلیئر کر کے ایک اس طریقے سے ہم یہ سوال کرتے ہیں تو یہ لاک ہو جاتی ہے چیز. یعنی میں کہوں کہ جیسے آئی ایم این اینیمل, آئی ایم دس, آئی ایم دیٹ, میں کہوں آئی ایم اختر کمال, تو یہ خود میں نے نہیں کیا, یہ لاک ہو جاتا ہے. یہ 5000 ٹائم پہ یہ کرنے, تو پتہ مجھے چلا کہ یہ اس بچے میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگی. آپ یقین کریں جب کپل کا جو کاؤنسلنگ تھی تو پتہ چلا کہ دونوں ماں باپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. وہ مجھے بچے کو وہ کر رہے تھے, آپ سمجھ نہیں, بچہ بالکل کلیئر تھا. وہ تو کہتا ہے کہ میں تو سینڈوچ بن گیا ہوں اس کے ان دونوں کے بیچ. کہتا ہے ایک کا یہ شارٹ ٹیمپرنگ ہے, یہ میرا پورا بچپن اس طریقے سے ہوا, یہ کمرہ پہلے سامنے لڑتے تھے, پھر انہوں نے کمرہ بند کر کے وہ کیا, اس طریقے سے کیا, پھر میں نے ایک اپنی دنیا بسائی. میں ایک اپنے جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں ایک ڈریم ورلڈ میں, ایک اس میں اپنے آپ کو کرتا تھا, امیجنری ورلڈ میں رہتا. وہ کہتا تھا کہ میں اپنی کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں, آئی لو مائی سیلف. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹا آپ کی. کہتا بس پھر میرے اپنا ہی تھا, کتابیں, میرے کھلونے, یہ وہ, میرے کسی سے وہ نہیں تھا, تو انہوں نے مجھے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی میں کسی اور طرف جا رہا ہوں. تو میں نے کھل کے ان کو یہ بات بتایا, میں نے کہا اس میں تو کچھ نہیں ہے, یہ سارا آپ کے اس میں. تو گوئنگ بیک ٹو دیٹ پرٹیکولر سچویشن جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو بندے کو جب اتنا اس کی جو میں ہی ختم ہو گئی, اس کی سیلف کانفیڈینس, ساری چیزیں, اب اس کو اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو سنبھالنے میں اور اپلفٹ کرنے میں پھر کتنا وہ لگے. اور یہ ان کی ڈیزائر اور یہ ان کی نیڈ اور یہ ان کا جسے کہنا چاہیے سیٹسفیکشن لیول ہے کہ بھائی میں نے اس کو
ون کر لیا. یعنی ون سے مراد ہے کہ ایموشنلی میں نے اس کو بالکل ہی برباد وہ میرے سامنے سر اٹھانا تو دور، اپنے بارے میں بھی سوچنے کی سوچ ہی نہیں سکتا نا. وہ آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی ساری چیزیں ہو گئی، آپ کہاں ہو، کس جگہ ہو، بالکل گمسم اور ایسے اس میں وہ ہو گئے. سو ناظرین، وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، لیں گے بریک کے بعد